إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے دینی پروگرام کی اہمیت و ضرورت. دینی پروگرام کی اہمیت و ضرورت یہ وقت کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے اندر ہم 4 پوائنٹس پر باتیں کرنے والے ہیں. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ دینی پروگرام کی اہمیت و ضرورت کیا ہے. دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ دینی پروگرام کی کیا کیا فائدے ہیں. تیسرا پوائنٹ رہے گا دینی پروگرام نہ ہونے پر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ دینی پروگرام کے آداب کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دینی پروگرام یعنی مجالس علم و ذکر، یہ ایمان کی تجدید، علم کا حصول، نیکی کی ترغیب اور اللہ تبارک و تعالی سے تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دینی پروگرام یا دینی جلسے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی بہترین اور پسندیدہ ایک محفل ہے. اس لیے قرآن و احادیث کے اندر اس مجلس کی، اس پروگرام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو آئیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے
کہ دینی پروگرام کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ دینی پروگرام کی پہلی اہمیت و ضرورت یہ ہے کہ دینی پروگرام سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الزاریات سورہ نمبر 51 پارہ نمبر 27 آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کر دیجئے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں کے درمیان پروگرام کیجئے، آپ لوگوں کے درمیان مجلس مقرر کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی اگر آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے، اگر آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں گے تو یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، لوگوں کے درمیان پروگرام کیجئے، جلسے کیجئے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، لوگوں کو نصیحت کریں گے تو یہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ اگر دینی پروگرام کے اندر جاتے ہیں، دینی جلسے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دینی پروگرام کے اندر آپ علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اور جب آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے محفلیں سجائی جائے، جب ان کے سامنے پروگرام کی جائے تو ان کا دل دہل جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جائیں، جب اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ مومن اصل وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہے، حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو کیا، ان کا دل دہل جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج بتائیے، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ ٹاپک پہ خطبہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ مثلا زناکاری کے بارے میں، سود کے بارے میں، حسد کے بارے میں، کینہ کپٹ بغض اناد کے بارے میں اگر خطبہ دیا جاتا ہے، کہیں پروگرام ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں، خاص کر کے اس ٹائم جب ہم پروگرام کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بات صحیح ہے، آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ بھلے بعد میں پروگرام سے نکلنے کے بعد اپنا وہی کام جو پہلے کرتے تھے وہ کرنے لگ جائیں، لیکن پروگرام میں جب آپ شامل ہوتے ہیں، خطبے کے اندر شامل ہوتے ہیں، دروس کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں تو ایمان کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کے دل کے اندر یہ چاہتا ہے کہ یہ کام جو میں کرتا تھا ریئل میں، حقیقت میں یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ پروگرام کرنے کے فائدے ہیں کہ اگر آپ پروگرام کرتے ہیں، اگر آپ جلسے کرتے ہیں، اگر آپ خطبے کے اندر شامل ہوتے ہیں، دروس کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السلسلۃ الصحیحہ للالبانی، حدیث نمبر 1585، عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، آپ کے دل کے اندر
آپ کے دل کے اندر ایمان اسی طرح میلا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا میلا ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے اندر دل کی صفائی کے لیے، دل کی تجدید کے لیے دعا کیا کرو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا آپ کا کپڑا میلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کپڑا ہے، 2-4 دن ہم یوز کریں گے، آپ کپڑا پہنے ہیں 2-4 دن یوز کریں گے، کپڑا خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میلا ہوتا ہے، اس کو کیسے صاف کرتے ہیں؟ سرف سے، صابن سے، یا کوئی بھی چیز سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل بھی میلا ہوتا ہے۔ اب اس دل کو آپ صاف کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو پروگرام کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ خطبے کے اندر شامل ہو کر کے، دروس کے اندر شامل ہو کر کے، جلسے کے اندر شامل ہو کر کے آپ اپنے دل کے اندر جو میلا ہے اس میلا کو آپ جو ہے، اس میل و کچیل کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کتنی فضیلت ہے، کتنا فائدہ ہے دینی پروگرام کا، کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میل و کچیل ہو جاتا ہے، گندگی ہو جاتی ہے، آپ کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، آپ کو جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی، فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ پروگرام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کے دل پہ یہ بات اترتی ہے۔ اور جب آپ کے دل پہ یہ بات اترتی ہے، قرآن کی آیت اترتی ہے، حدیث اترتی ہے، تو پھر آپ کے دل کے اندر جو میل کچیل ہے وہ اسی طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح ایک کپڑا میلا ہونے کے بعد اس کو صابن سرف سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو جب یہ حدیث حسن ہے اس کے مطلب یہ حدیث قابل حجت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام و تابعین مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی مسجد کے اندر آئیں، علماء کرام کی جو ہے بیانات سنیں، علماء کرام کی باتیں سنیں، دینی پروگرام منعقد کریں۔ تو دینی پروگرام کی پہلی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اہمیت و ضرورت یہ ہے دینی پروگرام سے آپ کی ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اسی طرح دینی پروگرام کی دوسری اہمیت و ضرورت یہ ہے کہ دینی پروگرام کے ذریعے علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن، حدیث نمبر 5027، ان عثمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ سب سے بہتر وہ آدمی ہے میرے پیارے ساتھی جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ تو یہ قرآن، یہ حدیث کہاں سے آپ کو ملے گی؟ یہ قرآن کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں کب ملے گی؟ جب آپ پروگرام منعقد کریں گے، جب آپ دینی پروگرام منعقد کریں گے، جلسے منعقد کریں گے، دروس کا اہتمام کریں گے، تب آپ کو یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ملیں گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دار ارقم، آپ نے سنا ہوگا، دار ارقم میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے، دینی پروگرام کرتے، مجلسیں جمع کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سمجھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر بھی پروگرام کا اہتمام ہونا چاہیے، جس کے اندر پرٹیکولر ٹاپک، خاص ٹاپک پر باتیں ہونی چاہیے، تاکہ جو معاشرے کے اندر ہونے والی برائیاں ہیں ان برائیوں سے علماء کرام آپ کو آگاہ کریں، جس سے آپ بچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دوسری اہمیت و ضرورت ہے پروگرام کی، کہ پروگرام کے ذریعے قرآن و حدیث کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب پروگرام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یوٹیوب کے ذریعے سیکھ جاتے ہیں، ہم تو یوٹیوب کے ذریعے دین کی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، آپ یوٹیوب کے ذریعے
آپ انسٹاگرام کے ذریعے، آپ فیس بک کے ذریعے آپ دین کی باتیں نہیں سیکھ سکتے جتنے کہ آپ علماء کرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کا میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو کیا آپ خود سے کتاب پڑھ کر یا یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر کے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں نا، آپ کو اس کے لیے میڈیکل کالج جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو انجینئر بننا ہو تو کیا آپ انجینئرنگ کی بک خرید کر کے انجینئر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی جگہ پہ جانی پڑے گی جہاں پر انجینئرنگ کی جاتی ہے، انجینئرنگ کالج آپ کو جانا پڑے گا۔ ان دا سیم وے اگر آپ دین کی بات سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے نہیں ملے گا، آپ کو علماء کرام کے پاس آنا پڑے گا۔ تو جو ہے دینی پروگرام کی یہ اہمیت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی طرح دینی پروگرام کی تیسری اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ دینی پروگرام برائیوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دینی پروگرام سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ معاشرے اگر وہ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر اگر ہمارا معاشرہ گرا ہوا ہے، اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سلوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے آپ دینی پروگرام منعقد کیجئے، علماء کرام سماج کے اندر ہونے والی برائیوں کے بارے میں بیان دیں گے، آپ سنیں گے، آپ کے دل کے اندر باتیں اترے گی، پھر آپ معاشرے کے اندر کی برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ برائیوں سے روک سکتے ہیں اس دین پروگرام کے ذریعے۔ دینی پروگرام کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر ہونے والی برائیوں کو روک سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، جب تک آپ لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلائیں گے، جب تک آپ دینی پروگرام منعقد نہیں کریں گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، آپ امت مسلمہ میں سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس امت مسلمہ کو اگر فضیلت حاصل ہے، یہی وجہ ہے، ریزن یہی ہے کہ اس امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم بہترین امت ہو۔ کب بہترین امت ہوگے؟ جب آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے، تب جا کر کے آپ بہترین امت کے لسٹ میں آئیں گے۔ اگر آپ برائی سے نہیں روکیں گے، بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، یاد رکھیے آپ کے اندر سے یہ خیر امت چھین جائے گی، خیر امت کا لقب چھین جائے گا اگر آپ نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ اور اس برائی سے روکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وہ ہے دینی پروگرام۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو دین کی طرف، اچھائی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اگر ایسا کرتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی اصل کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ان لوگوں کو کہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، میرے بھائیوں یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو اس لیے اس برائی کو روکنے کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، قرآن حدیث کی باتیں بتانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے دینی پروگرام کا منعقد کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 49، عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाते हुए सुना, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़मन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स किसी को बुराई करते हुए देखे तो आप उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें, और अगर आपके पास हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, अगर आप किसी को हाथ से नहीं रोक सकते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आप उसको ज़बान से रोकें, यानी उसको वाज़ व नसीहत करें, आप उसको समझाएं, आप उनके दरमियान तकरीर कीजिए, लोगों को समझाइए, कुरान और हदीस के ज़रिए समझाइए। अगर आपको समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझता है, आपके बोलने पर भी वो नहीं छोड़ता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि आप उसको दिल से बुरा जानो, यानी दिल के अंदर ये सोचो कि ये आदमी बुरा कर रहा है, यानी दिल से उसको बुरा जानो, ये ईमान का बदतरीन और सबसे अदना दर्जा है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप किसी को बुराई करते हुए देखो तो रोको, ज़बान से पहले हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से रोकने की कोशिश नहीं, अगर इस्तिताअत नहीं है, ज़बान से रोको, ज़बान से भी इस्तिताअत नहीं है, आप दिल के अंदर बुरा जानो, ये कमज़ोर तरीन ईमान की निशानी है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप ज़बान से रोको। ज़बान से रोकने का क्या मतलब है, गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे? नहीं, ज़बान से रोकने का मतलब है आप उनको कुरान की बातें बताओ, हदीस की बातें बताओ, शरीयत बताओ, इस्लाम के बारे में बताओ कि तुम जो ये काम कर रहे हो ये हदीस के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है। तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? ये आपको दुरूस के अंदर, जुमे के खुतबे के अंदर, दीनी प्रोग्राम के ज़रिए ही मिल सकती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये दीनी प्रोग्राम की तीसरी अहमियत और ज़रूरत है। इसी तरह दीनी प्रोग्राम की चौथी अहमियत और ज़रूरत ये है कि दीनी प्रोग्राम के ज़रिए अखलाक की इस्लाह होती है। आज हमारे अखलाक के बारे में नज़र दौड़ाइए, आज हम अखलाक के बारे में बिल्कुल गिरे हुए हैं। अगर इस अखलाक को सही करना चाहते हैं, अगर हम अपने कैरेक्टर को सही करना चाहते हैं, अगर आज हमारे मुआशरे के अंदर जो अखलाक से गिरे हुए हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारी लड़कियां हों, चाहे हमारी औरतें हों, जो अखलाक के बारे में बिल्कुल गिरी हुई हैं, अगर इसको आप रोकना चाहते हैं, अगर इस अखलाक को अच्छा बनाना चाहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, इसका बेहतरीन जरिया है दीनी प्रोग्राम का इनाकिद करना। दीनी प्रोग्राम को मुनाकिद करना ये बेहतरीन जरिया है, ताकि अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैरेक्टर कैसा था, ये कहाँ से मिलेगा? ये तो दर्स से मिलेंगे, तो जुमे के खुतबे के अंदर मिलेंगे, तो दीनी प्रोग्राम से मिलेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भेजे गए दुनिया के अंदर ताकि लोगों को अखलाक बताएं। लोग जो अखलाक के बारे में गिरे हुए हैं, अल्लाह के नबी की मबूस होने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने का एक जो बहुत ही बड़ा रीज़न है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अखलाक के बारे में बताते थे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वस्सिला वल आदाब, हदीस नंबर 26, इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं मकारिम अखलाक को, अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरे आने का सबसे बेहतरीन और सबसे मेन पर्पज़ है, मकसद है कि हम लोगों को अखलाक के बारे में बता दें। और याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक हमारा अखलाक सही नहीं होगा, जब तक हमारा कैरेक्टर सही नहीं होगा, हम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आज हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, जन्नत के अंदर चले जाएंगे, नहीं। जन्नत के अंदर नमाज पढ़ने से सिर्फ जन्नत आप नहीं जाएंगे, आपका अखलाक, आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। और ये कैरेक्टर, ये अखलाक कहाँ से मिलेगा? या तो खुतबे के अंदर से, या तो दुरूस के अंदर से, या तो दीनी प्रोग्राम के जरिए कि नबी का अखलाक कैसा था। इसलिए अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपका अखलाक सही होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वल आदाब, हदीस नंबर 2004, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मिन अदखिल जन्नह,
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون لوگ جنت کے اندر جائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اور جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کا ڈر ہو اور اچھے اخلاق ہو۔ تو اچھے اخلاق آپ کے اندر ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ اچھے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ یہ آپ کو دینی پروگرام کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اسی طرح دینی پروگرام کی اہمیت و ضرورت پانچویں یہ ہے کہ اس دینی پروگرام کے ذریعے، اس دینی پروگرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو جمع کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دینی پروگرام کے لیے جمع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2676 عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد وصیت کی، نصیحت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو نصیحت کیا، لوگوں کے درمیان پروگرام منعقد